وَإِذَا اور جس وقت سَأَلَكَ عبادی سوال کرے آپ سے میرے بندے عنی میرے بارے میں فَإِنِّي بس بے شک میں قریب ہوں اجیب قبول کرتا ہوں دعوت الداع پکارنے والے کی اذا دعان جس وقت مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس چاہیے کہ قبول کرے میرے حکموں کو وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور یہ کہ ایمان لائیں ساتھ میرے لعلہم یرشدون تاکہ وہ بھلائی پائیں وَحِلَّ لَكُمْ حلال کیا گیا واسطے تمہارے لیلۃ الصیام رمضان کی رات الرفث ملنا الی نسائکم طرف اپنی بیویوں کے ہن لباس لکم وہ لباس ہے واسطے تمہارے وانتم اور تم لباس لہن لباس واسطے ان کے علم اللہ جانا اللہ نے انکم بے شک تم کنتم تھے تختانون خیانت کرنے والے انفسکم اپنی جانوں میں فتاب علیکم پس متوجہ ہوا اوپر تمہارے وعفا عنکم اور درگزر کیا تم سے فلانا بسب باشروہن ملو ان سے یا مباشرت کرو ان سے وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو لکھا اللہ نے واسطے تمہارے وکلوا اور کھاؤ واشربوا اور پیو حتیٰ یہاں تک یتبین لکم الخیط الابیض ظاہر ہو جائے واضح ہو جائے واسطے تمہارے سفید دھاری من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے من الفجر فجر کے وقت ثم اتموا الصیام پھر تم پورا کرو روزے کو الی اللیل طرف رات کے ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے وانتم عاکفون فی المساجد اور تم اعتکاف کر رہے ہو بیچ مساجد کے تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها بس نہ تم قریب جاؤ ان کی کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا اللہ آیاتی اپنی آیتیں للناس واسطے لوگوں کے لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی بن جائے پرہیزگار بن جائے ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم درمیان آپس کے بالباطل ساتھ باطل کے نہ حق کے جھوٹ کے وتدلوا اور نہ تم لے جاؤ بہا ان کو الی الحکام طرف حاکموں کے لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقا ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے بالاسم ساتھ گناہ کے وانتم تعلمون اور تمہیں پتہ بھی کل جو سبق ہم نے پڑھا یار اس ہوائی جہاز کو بند کر کل جو سبق ہم نے پڑھا اس سبق میں بھی رمضان سے متعلق بعض اہم باتوں کا ذکر کیا گیا اور آج کے سبق کی بھی پہلی آیت کو چھوڑ کر دوسری طویل اور قدر مفصل آیت میں بھی رمضان سے متعلق بعض اہم باتوں کا ذکر کیا گیا۔ رمضان کے ضروری مسائل کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کا اپنے ساتھ رابطہ تعلق یا اللہ اور بندے کے درمیان جو قربت ہے اور اس قربت کو برقرار رکھنے کا جو ذریعہ اور طریقہ دعا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب دعا صلاح المومن، جس وقت سارے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایماندار کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اپنی زبان اقدس سے دعا کی فضیلت، اس کے احکام، اس کے آداب، اس کے لوازمات کا ذکر فرمایا۔ جو کہ اپنے مقام پر نہایت مفصل مضمون ہے،
مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ ساری عبادت کا لب لباب ہے، مغز ہے، حاصل ہے ساری دعا۔ تو رمضان کے مسائل میں یہاں اس مناسبت سے ذکر کیا گیا کہ رمضان میں عام طور پہ بندوں کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف طبعاً رجوع ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نہیں رد فرماتا تین آدمی کی دعاؤں کو، ایک امام عادل، دوسرا مظلوم آدمی، اور تیسرا روزہ دار۔ یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ براہ راست ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، قبول سب کی کرتا، البتہ ان کی حالت اور کیفیت کی وجہ سے ترجیحاً ان کی دعا زیادہ جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بوقت افطار دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے کہ رمضان میں انسان کو کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا شان نزول یہ ذکر کیا کہ ایک بدوی آدمی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ فرمائے کہ اللہ کہاں ہے، اگر وہ دور ہے تو ہم اسے زور زور سے آوازیں دیں، اور اگر وہ کہیں قریب ہے تو ہم اسے پھر چپکے چپکے سے پکاریں۔ تو رب العالمین نے فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، دور ہے، قریب ہے، سنتا ہے نہیں سنتا، اسے کہاں ڈھونڈیں، کہاں پائیں، کہاں تلاش کریں، تو اے میرے حبیب کہیے انی قریب، میں قریب ہوں۔ اور اس قربت کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کی رگ حیات سے بھی زیادہ اس کے قریب، رگ حیات، اقرب رگ حیات سے بھی زیادہ قریب تر، یعنی اس کی رگ حیات جس کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ، وہ تو اس سے کچھ دور ہو سکتی ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب۔ رگ حیات جو ہے انسان کے سب سے زیادہ قریب، کیونکہ جب اس میں تھوڑا سا بھی انقطاع واقع ہو تو آدمی زندہ نہیں بچ سکتا۔ انسان کی زندگی اور جسمانی نظام میں اس کو سب سے زیادہ انسان سے قربت حاصل ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات کا معاملہ سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ تمہاری رگ حیات سے، شارک سے بھی زیادہ، تمہاری شارک کچھ تم سے دور ہو سکتی ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور صرف قریب ہی نہیں، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں دعوت الداعی۔ یعنی کہ اجیب دعوت الانبیاء اذا دعان، اجیب دعوت الاولیاء اذا دعان، اجیب دعوت اہل القبور اذا دعان، یہ نہیں کہا ہے اجیب دعوت الداعی، عام ہے،
نیک ہے یا بد ہے، زندہ ہے یا انسان ہے یا فرشتہ ہے، یہ مردے ویسے کیا پکارے؟ اس لیے زندہ کے بعد مردہ کا نام نہیں دیا، اس لیے کہ مردے گم ہوتے ہیں بیچارے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے، اللہ کہ اللہ ان کو سنوائے۔ تو عام کوئی بھی داعی اللہ کو پکارتا ہے، حتیٰ کہ کوئی پرندہ چرندہ درندہ جانور حیوان حشرات الارض میں سے کوئی بھی اس کو پکارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی پکارنے والا پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ کسی کی اجارہ داری تو نہیں رہے گی، کسی سے دعا کروائیں۔ اور یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں فلاں اللہ کا پیارا ہے، سارے ہی اللہ کے پیارے ہیں، بلکہ گناہگار پر اللہ کو زیادہ ترس آتا ہے۔ ایک آدمی، ایک مثال ہے، اللہ اس مثال سے بہت بالا ہے، وہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ شفیق۔ ایک آدمی کی اولاد ہے، دو بیٹے، ایک نیک ہے ایک برا ہے، بالفرض۔ ہائے اللہ، تو باپ اس برے بیٹے کے لیے زیادہ کڑے گا، ہے یا نہیں؟ زیادہ اس کے لیے غم کھائے گا، زیادہ اس کے لیے دعا گو، اور اگر اس میں کوئی بلائی کے آثار پائے جائیں گے تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرا بیٹا سدھر رہا۔ اللہ باپ کی شفقت سے بھی کروڑوں اربوں درجے، اس سے بھی کہیں زیادہ لامحدود درجے اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا۔ اور اللہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرا گناہگار بندہ مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ مجھے اللہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کسی کی خوشی کیا اور کسی کا غم کیا، لیکن یہ بندوں کے ساتھ اس کی شفقت ہے۔ تو بھائی، اللہ سب کا ہے اور سب اللہ کے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں چلتے پھرتے، بے شک سفر کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہو، مصروف ہو، چپ کے اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو کر سکتے۔ یہ ایسی لائن ہے جو ہر وقت ملی ہی رہتی، جہاں انقطاع نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ لفظ ایسے ہیں کہ ان پر جتنی بھی بات آدمی کرتا جائے بات ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا جب میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو کہیں میں قریب ہوں اور اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداع دعوت الداع دعوت الداع، پکارنے والے کی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی، کوئی وقت معین نہیں، مقرر نہیں ہے، یہ وقت ہے۔ بعض اوقات اپنی اہمیت کے لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں، لیکن یہ معنی نہیں کہ ان اوقات کے علاوہ دعا کے لیے ممانعت ہے یا اللہ کا دروازہ بند ہے یا دربار بند ہے یا وہ سنتا نہیں۔ ہر وقت جب بھی چاہو اسے پکار سکتے ہو اور وہ تمہاری پکاروں کو سنتا رہے۔ اس لیے ولیوں کو ڈھونڈنے کے لیے وقت ضائع کرنے کے بجائے خود ہی ولی بن جاؤ، خود ہی اللہ کے پیارے اور اللہ کے دوست بن جاؤ، اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اس کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اس کی حدود کی پاسداری کرو۔ ولیوں کے سینگ نہیں ہوتے، یہ کام کرنے والے ہی ولی بن جاتے۔ بعض لوگ ساری زندگی ڈھونڈتے رہتے ہیں، میں مرشد ڈھونڈ رہا ہوں، یہ کہاں گئے تھے؟ فلاں جگہ گیا تھا، پتہ چلا بڑی پہنچی سرکار ہے، میں ان کی زیارت کرنے کی۔ جی کیا ہوا؟ نہیں جی نہیں، وہ
میرے معیار. ایسے ہی وہ بیچارے زندگی برباد، کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ کے بندو تم خود اللہ کے بندے ہو، خود اللہ کے ولی بن جاؤ. بس یہ ہے کہ اس سے محبت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا ڈر، اس کا خوف اپنے دلوں میں رکھو، اس کی حدوں کی پاسداری کرو. اللہ تمہیں ان نیک اعمال کے سبب ولی بنا دے گا. اور خود ہی دعائیں مانگا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے. کتنا سادہ اور صاف ستھرا عقیدہ توحید. فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دو کام تم نے کرنے ہیں. ایک یہ کہ میرے حکموں کو تم مانو، میرے جو حکم ہیں ان کو مانو. اگر مجھے اپنا رب مانتے ہو تو رب ہونے کا تقاضا ہے کہ میرا حکم بھی مانو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ساتھ ایمان رکھو، زبان سے بھی اور دل سے بھی، قول و اقرار سے بھی اور یقین کامل سے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے ساتھ تمہارا ایمان بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں دعا مانگی تو کہا جی نہیں صبح مانگی تھی ابھی تک پوری نہیں، لہذا. یہ ہر چیز کا ایک وقت معین ہوتا ہے اللہ کے، اور اللہ ہی مصلحت اور حکمت جانتا ہے. وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اور وہ علیم بذات الصدور بھی ہے. وہ عاقب بھی ہے اور وہ قوی بھی ہے. یہ ساری اس کی صفات ہیں، اور ان صفات کی روشنی میں جب اس کو مانو گے پھر کبھی شکوہ نہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی مریض اسے دوا دی جائے اور اسے شفا ایک دو ڈوز لینے سے نہ ہو تو کہا جائے گی دعا ہی چھوڑ دو. نہیں، وہ آخر دم تک دوا لیتا رہتا ہے. اس لیے کہ ایک یہ طبی ضرورت. اسی طرح دعا کے معاملے میں بھی آخر دم تک پر امید رہتے ہوئے دعا کرتے رہنا چاہیے. اس کے یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو تم چاہتے ہو اللہ تمہیں دے دیتا ہے. دوسرا مرحلہ یہ کہ جو تم چاہتے ہو لیکن اللہ کی مصلحت تمہارے لیے وہ پسند نہیں کرتی. اللہ جانتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے بندے کے حق میں، لہذا اللہ تعالیٰ وہ بندے کو عطا نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے لیے بہتر نہیں. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کے ظاہر ہونے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، اور وہی وقت اس کے لیے مناسب ہوتا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے لیکن وہ جو مانگتا ہے اسے ملتا نہیں، لیکن اس کی دعا کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ مانگتا ہے اسے دیتا نہیں ہے، لیکن اس کی دعا کی وجہ سے آنے والی کئی آفتوں اور غیر محسوس مصیبتوں کو اس سے دور کرتا رہتا ہے. اس سے بھی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اسے ملتا نہیں، لیکن اس کی دعا پھر بھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ وہ اللہ آخرت کے لیے اس کے حق میں ذخیرہ بنا دیتا. تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جو کبھی بھی ضائع رہے گا، نہیں جاتی. بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ضائع ہے. پھر ایمان یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے بندے کا یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس ذات عالی اور باری سے کہہ رہا ہوں کہ جو میری التجاؤں کو سننے پر بھی قادر اور میری تمناؤں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور ساتھ ساتھ قبولیت کا یقین بھی ہو، اور یہ بھی ہو کہ اس کا دل، اس کا دماغ اور جو کچھ وہ الفاظ زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی پورے وثوق سے کہہ رہا اور دل و دماغ حاضر ہو. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا. اور خیر چھوڑے اس بات کو. فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان لائیں ساتھ میرے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھلائی پائیں. یعنی میرے ساتھ رابطے تعلق یا مجھ سے مانگ کر وہ بھلائی ہی بھلائی پائیں گے، سوائے بھلائی کے اور ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. چنانچہ فرمایا کثرت سے
خلوص دل سے، حضور قلب سے، خلوص سے، نیک نیتی سے، یقین کامل سے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دست ثواب دراز کرنا چاہیے۔ فرمایا بندو اللہ قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، تمہارے تصور سے بھی زیادہ قریب۔ اب اگلی آیت میں پہلا مسئلہ بلکہ دو مسئلے بیان کیے گئے، اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو ہے وہ روزے کے اوقات کے آغاز و اختتام کے تعین کا ہے، اور چوتھا مسئلہ اعتکاف سے متعلق ہے۔ یہ چار مسئلے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ صحیح بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو احکام پہلی مرتبہ اتنے واضح نہ تھے، لہذا ہم نے پہلے جو روزے کے دستور اور قواعد تھے انہی قواعد کو اپنے اوپر بھی لاگو اور نافذ کیا۔ کیا پہلے یہ قاعدہ تھا کہ افطار کے بعد سونے سے پہلے تک کوئی آدمی نماز عشاء کے بعد سوتا ہے یا اس سے بعد سوتا ہے، جب بھی افطار کے وقت سے لے کر سونے کے وقت تک کھانے پینے کی بھی اجازت اور حقوق زوجیت کی بھی اجازت۔ لیکن اگر کوئی آدمی سو گیا بس پھر اب وہ جب سے سویا اس کا روزہ شروع ہو گیا دوسرے دن مغرب کی نماز سورج غروب ہونے تک، یعنی سحری نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ تھا پہلی امتوں کے لیے قواعد اور ضوابط۔ ایک صحابی حضرت قیس تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روزہ رکھے ہوئے تھے دن بھر کا، شام کو آئے، بیوی سے کہنے لگے کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، مجھے بڑی بھوک پیاس لگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے پانی ہے اس کے سوا کچھ نہیں، میں بہرحال کہیں سے ادھر ادھر اپنے اعزہ سے پتہ کرتی ہوں کچھ مل جائے۔ وہ گئی اللہ کے بندی اس کے لیے کچھ تلاش کرنے کے لیے، وہ تھکے آ رہے تھے، سر رکھا، نیند آ گئی، سو۔ اب وہ کچھ کھانے کے لیے لے کر جب واپس آئی تو شوہر سوئے ہوئے تھے۔ بڑا افسوس ہوا کہ اب ان کا روزہ شروع ہو گیا، اب کھا بھی کچھ نہیں سکتے۔ اسی طرح انہوں نے روزہ رکھا، دوسرا دن گزرا، صبح گزری، دوپہر کے وقت وہ غش کھا کر گر پڑے، بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے۔ اسی طرح بعض اور دشواریاں بھی، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے حقوق زوجیت کی ادائیگی میں، جن میں سر فہرست مفسرین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ذکر کیا، حقوق زوجیت کی ادائیگی میں اس وقت معین کے بعد کچھ بے اعتدالیاں جن کو اللہ نے نفس کی خیانت کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ خیر اس طرح کی دشواریاں پہلے قواعد و ضوابط کی وجہ سے جب سامنے آنے لگیں، اب لوگ پریشان بھی اور بعض بے اعتدالیاں اپنے دل میں چھپانے بھی لگے کہ اگر ان کو ظاہر کیا تو کوئی کیا کہے گا کہ یہ کیسے ہو، اس طرح کی باتیں۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا اللہ نے رمضان کے دنوں کے روزے فرض کی اور راتیں تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے بھی اور حقوق زوجیت کی ادائیگی کے لیے بھی حلال کرا۔ تو پہلے یہ دیکھ لیں، وَحِلَّ لَكُمْ حلال کیا گیا واسطے تمہارے لیلۃ الصیام رمضان کی رات کو،
الرفث ملنا الی نسائکم طرف اپنی بیویوں کی، یعنی رمضان کی راتیں تمہارے لیے، جس کو رات کہا جاتا ہے، یعنی رات کی حد سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے، یہ رات شروع ہے جب افطاری کا وقت، اور رات کا اختتام حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب سیاہ رات میں سفید تاری صبح صادق کے طلوع ہونے کی ظاہر ہو، یہ ہے آخری وقت۔ یہ رات ہے جو حقوق زوجیت کے لیے تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ جس طرح لباس جسم کے لیے لازم ہے، لباس اور جسم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی اس دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے اللہ نے ان کو طبعی، فطری، معاشرتی تقاضوں کے تحت، جسمانی ضروریات کے تقاضوں کے تحت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اللہ تعالی نے اس نظام کے تحت ہی زوجین کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ جس طرح جسم پر لباس نہ ہو تو آدمی ننگا ہوتا ہے، بے حیا اور بے شرم ہو جاتا ہے، اسی طرح بغیر شوہر کے بھی کوئی عورت ہے تنہا، اس کے ساتھ بھی شیطانی وسوسات ہیں، بے حیائی اور بے شرمی اس کے ساتھ شیطان کی طرف سے مسلط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بغیر عورت کے اگر کوئی مرد مجرد تنہا زندگی بسر کرتا ہے تو وہ بھی ایسے جیسے کوئی ننگا آدمی پھر رہا ہے، یعنی اس کی زندگی بھی بے اعتدالی کا شکار ہو سکتی ہے۔ بہرحال فرمایا یہ تمہارے لیے حلال، کیوں؟ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جانا کہ تم تھے اپنی جانوں کے اندر خیانت کرنے والے، اپنے نفوس کے اندر خیانت کرنے والے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم خائن بن جاؤ۔ کوئی چیز انسان کو پتہ نہیں لیکن وہ دل ہی دل میں چھپاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو یہ ارتکاب خیانت ہے۔ اور جب گناہ اور معصیت کے بارے میں ایسی چیز ہوگی تو یہ جرم بن جائے، یہ خیانت جرم کی صورت اختیار کرتی جائے گی اور یہ جرم بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، یعنی توبہ تم نے کی تب بھی نہیں کی تب بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری توبہ قبول کر لی، تم پر متوجہ ہوا۔ وعفا عنکم، اور جو تم سے ہوا تم سے درگزر کیا۔ فالآن باشروہن، اب تم ان رمضان کی راتوں میں ان سے میل ملاپ کر سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ اور وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تلاش کرو یعنی جو کچھ لکھا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اولاد۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اب تمہیں دن کو پرہیز اور رات کے لیے اجازت ہے، اب تمہیں خیانت نہیں کرنی بلکہ اللہ کے اس حکم کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے اپنے طبعی تقاضوں کو تم پورا کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ وَكُلُوا، اب دوسرا مسئلہ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، سفید داری سیاہ داری سے، سیاہ دھاگے سے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے، بلکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک سفید اور ایک سیاہ دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا
اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے جب تک رات کی سیاہی سے سفید اور سیاہ دھاگے کی تمیز نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ پر جب یہ بات ہو تو آپ بڑے ہنسے، فرمایا عدی تیرا تکیہ بڑا وسیع ہے جس کے نیچے رات بھی آ جاتی ہے اور دن بھی آ جاتی۔ یہ معنی نہیں ہے پیارے، معنی یہ ہے کہ رات کی تاریکی سے صبح صادق کی سفیدی جب طلوع ہو تو وہ سفید داری ہے، یہ تمہارے دھاگوں والی داری نہیں ہے۔ بہرحال من الفجر کے لفظ کہ فجر کے وقت صبح صادق کے طلوع ہوتے وقت گویا کہ اب جو سونے سے پہلے تک کا وقت تھا اس کو لمبا کر کے طلوع صبح صادق تک کے لیے طویل کر دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ کئی صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں کئی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ہم سحری کا کھانا کھاتے، اللہ ان بیماریوں سے ہمیں شفا دیتے ہیں۔ سحور میں سحر میں برکت ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت فرماتے ہیں کہ جو لوگ سحری کا کھانا کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب یا یہود و نصارہ کی مشابہت ختم ہو جاتی ہے، اور امت محمدیہ کے لیے اللہ نے جو آسانی مرحمت فرمائی ہے، امت اس آسانی سے فائدہ اٹھا کے عملاً اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ تو فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا، سیاہ داری سے سفید داری، یعنی رات کی تاریکی سے صبح صادق کی سفیدی نمودار ہو جائے، اس وقت تک کھاؤ اور پیو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو طرف رات کے، اور رات کا آغاز سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ جو ہی سورج غروب ہوتا اللہ کے نبی حضرت بلال کو فرماتے بلال لاؤ میرا شربت اور مشروب، میں روزہ افطار کروں اور تم بھی آذان کہو تاکہ مدینے کے لوگ بھی روزہ افطار کریں۔ تو بلا وجہ اس میں تاخیر، بلا وجہ افطاری میں تاخیر یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ارشاد ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک وہ روزہ سورج غروب ہوتے ہی جلدی افطار کر لے گی۔ بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں تارے نظر آ جائے، ابھی یہ دینا جی 14 گھنٹے رکھا، آدھا گھنٹہ اور رکھ لیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی تم 24 گھنٹے رکھ لو، تمہیں کون منع کرتا؟ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ اس روزے کو رات کی ابتدا تک پورا کرو۔ اگلا مسئلہ ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں سے اس حالت میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں، یعنی پہلا جو حکم تھا وہ روزے دار کے لیے، اب جب کوئی آدمی حالت اعتکاف میں ہے تو اس کے لیے جس طرح دن حرام اسی طرح رات کو بھی اس کے لیے حرام قرار دے دیا گیا کہ وہ حقوق زوجیت اب رات کو معتکف اعتکاف والا اس کے لیے یہ پابندی۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تجاوز تو دور کی بات ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جب آدمی کسی چیز کے قریب لگتا ہے نا تو پھر قریب آ کر وہ کہتا ہے میں چکھ تو لوں، دیکھ تو لوں ہے کیا۔ آدم کو بھی کہا گیا لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب نہ آنا۔ جب آدم جی قریب آئے تو کہا میں چکھ تو لوں، ذاق الشجرہ، چکھ لوں ہے کیسا، چکھنے کی دیر تھی تو آدم کی فضیلت و عظمت ختم ہو گئی۔ تو لا تقرب، قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح بیان کرتا اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں۔
اللہ کی حدوں کی پاسداری کرنے والے بندے۔ اب یہ کہا گیا کہ تم نے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، روزے کی حالت میں بات فرمایا کہ اللہ تمہیں پرہیزگاری کا درس دے۔ جب تم اس پرہیزگاری کے کورس کو پورا کر لو نا تو پھر روزوں کو گزار کر کے بھی بعد کی عملی زندگی میں ایک دوسرے کا مال تم نے نہیں کھانا، حرام ہے تمہارے۔ لا تاکلوا اموال جی اوکھا کا لا تاکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل، نہ حق باطل طریق سے، جھوٹ کے ساتھ، ہیرا پھیری کے ساتھ، فریب کاری کے ساتھ۔ تم یہ بھی نہ کھاؤ، یہ بھی اللہ کی حد ہے، یہ بھی تقوی کا تقاضا ہے۔ 12 گھنٹے کا روزہ کوئی روزہ نہیں، روزہ وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر کا، جس میں آدمی اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے ساتھ، یعنی غلط طریقے سے۔ باطل حق کی ضد ہے، حق صحیح جائز اور ثواب والی روش، باطل غلط جھوٹ ہیرا پھیری والی روش۔ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مالوں کا بعض حصہ۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ حاکم کے پاس لے جا کر اپنے اس کیس میں رشوت دے کر، کاغذات میں رد و بدل کر کے، سفارش ڈال کر، اثر انداز ہو کر اس کے مال کو اس انداز کے ساتھ، ایک تو یہ طریق ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنا کیس مکار اور فریبکار آدمی اتنی صفائی سے پیش کرتا کہ حاکم بھی فریب میں آ کے دلائل سن کہتا ہے یہ صحیح ہے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، اگر تم اپنا کیس میرے پاس لے کر آتے ہو اور ایک آدمی چرب زبانی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے، حالانکہ نبی غلط فیصلہ نہیں کرتا، لیکن کوئی آدمی چرب زبانی کے ساتھ مجھ سے غلط فیصلہ کروا کے مجھے دھوکہ دے کر وہ چیز لے جاتا ہے جو اس کا حق اللہ کے نزدیک، تو وہ وہی چیز لے جاتا ہے جو جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، وہ جہنم کی آگ لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ آیت اس سبق کے ساتھ منسلک اور متعلق تھی، اس لیے اس کے ساتھ اس کو رکھ کے پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں تم اللہ کی حدوں کی پاسداری کرو، آپ اس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریق کے ساتھ نہ کھاؤ، یہ گناہ ہے، اور تم جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرو گے تو یہ اللہ کی حدوں سے تجاوز ہے، اور کسی صاحب ایمان اور صاحب تقوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مال دنیا کے مفاد کے لیے کسی کا مال نہ حق اور باطل طریق کے ساتھ ہضم کرے اور اس کے اوپر وہ اپنا تسلط جما کر حقدار کو اس کے حق سے معروم کرے۔ فرمایا تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال سے بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم دلی طور پہ جانتے ہو کہ یہ جو ہم لے رہے ہیں ہمارا حق نہیں ہے، جانتے بوجھتے اگر تم باطل کسی کا مال کھاتے ہو تو یہ گناہ کا کام ہے، اور تمہیں اس سے بچنا اور اجتناب کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، جب وہ مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ تم قبول کرو میرے حکموں کو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یہ کہ ایمان لاؤ ساتھ میرے، لعلہم، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس یہ کہ وہ قبول کریں میرے حکموں کو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یہ کہ ایمان رکھیں بھی ساتھ میرے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ بھلائی پا جائیں۔ وَحِلَّ لَكُمْ، حلال کیا گیا واسطے تمہارے، لیلۃ الصیام، رمضان کی رات، الرفث، ملنا، الی نسائکم، طرف اپنی بیویوں کے، ہن لباس لکم، وہ لباس ہے واسطے تمہارے،
وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو واسطے ان کے. علم اللہ، جانا اللہ نے، انکم بے شک تم کنتم تھے تختانون خیانت کرنے والے انفسکم اپنی جانوں میں. فتاب علیکم، پس متوجہ ہوا اوپر تمہارے، وعفا عنکم اور درگزر کیا تم سے. فالآن، بس اب باشروہن ملو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو لکھا اللہ نے واسطے تمہارے. وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک یتبین ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم واسطے تمہارے، الخیط الابیض سفید داغا، من الخیط الاسود سیاہ داغے سے، من الفجر فجر سے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو تم روزے کو طرف رات کے. ولا تباشروہن، اور نہ تم معاشرت کرو ان سے. وانتم، اور تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد بیچ مسجدوں کے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، پس نہ تم قریب جاؤ ان کے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ آیاتی اپنی آیتیں، للناس واسطے لوگوں کے، لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی بن جائیں. ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم درمیان آپ اس کے، بالباطل باطل ناحق طریق کے ساتھ. وتدوا، اور نہ لے جاؤ، بہا ہم کو، الی الحکام طرف حاکموں کے. لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم تعلمون اور تمہیں علم بھی ہو.